ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور یہ میر کارواں دنیاوی ہے۔ جس میر کارواں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کے لیے کیا چاہیے؟ جس کا منصب ہی تھا امامت، جس کا منصب ہی تھا امامت، تو اس کا لہجہ متین ہوگا۔ جس کا منصب ہی تھا امامت تو اس کا لہجہ متین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا، خدا نے معصوم جو بنایا، وہ عصمتوں کا امین ہوگا۔ اور جس کا منصب ہی تھا امامت تو اس کا لہجہ متین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا۔ کس طرح سے؟ لعاب سرور، لعاب سرور لہو علی کا، لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود، لعاب سرور، لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر۔ یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم طوبى والصخر، ابی شبیر والشبر، وحامل الباب الخیبر، وساقی حوض الکوثر، الذی سمته امه حیدر، الامام المختار، صاحب ذوالفقار، مصداق قول النبی المختار، لوطین الرائت غدا رجلا کرارا غیر فرار، والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی دائم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بھیجے محمد علیہ. اس مقدس و محترم و مبارک کو معروف امام بارگاہ میں بحمد اللہ 7 محرم کی یہ 8ویں تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے. جس جذبہ ایمانی اور جرأت ایقانی کے ساتھ آپ میرے بیان کو، میرے معروضے کو، میری گزارشات کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. اور میں مسلسل آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ام الکتاب ہے. قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے. قرآن ہماری اصولی کتاب ہے. قرآن ہماری ایقانی کتاب ہے. قرآن ہماری زندگی کے ایک ایک نفس کا دستور عمل ہے. قرآن مجید کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک 6666 آیتیں اور 114 سورتیں ہر آدم کے بیٹے کی زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک چھڑ کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی وراثت کے لیے ذات واجب نے جسے وارث بنایا، وہ صفات بھی جو قرآن کو عطا کی، وہ صفات ہی قرآن کے وارثین کو عطا کی. کیونکہ قرآن زندہ ہے، لا یموت، اسے نہ موت آئے گی نہ موت ہے. تو جو اس کا وارث ہوگا وہ بھی مردہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی زندہ ہوگا، وہ بھی حیات ہوگا. اور قرآن کو اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان کما حقہ اپنے حساب سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں کھڑے ہو کہ کئی بار قرآن کی تلاوت کر لیتے ہو، ذرا یہ بتا دیجئے ہمیں کہ قرآن کی وجہ تسمیہ کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کے معنی کیا ہیں. جب کسی کو نہیں پتہ چلے تو آؤ قرآن ناطق کی دہلیز پر جبینے جھکانے والوں کے پاس آ جاؤ. ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کا نام قرآن کس طرح سے رکھا گیا، کس طرح پڑھا.
قرآن بنا ہے لفظ قرت سے. قرت مانی پڑھنا، قاری مانی پڑھنے والا. قرآن جو پڑھا جا چکا ہو، پڑھا جائے گا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں ذرا سی آپ کی سماعتوں کو پھر ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں. قرآن قرات پڑھنا، قاری پڑھنے والا. قرآن جو پڑھا جا چکا ہو، جو کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، چاہے وہ سنسکرت میں لکھے یا اردو میں لکھے یا انگلش میں لکھے یا عربی میں لکھے یا فارسی میں لکھے، جو قرآن مجید کا مصنف ہے، جو اپنی کتابوں کا مصنف ہے، تصنیف کر رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے. آپ کتاب لکھیں، میں پوچھوں کیوں کتاب لکھ رہے ہو؟ تو ہر کتاب لکھی جاتی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ پڑھی جائے. اور کتاب میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ اور کتابیں لکھی پہلے جاتی ہیں، پڑھی بعد میں جاتی ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور کتابیں لکھی پہلے جاتی ہیں، پڑھی بعد میں جاتی ہیں. قرآن پڑھا پہلے گیا، لکھا بعد میں گیا. تو اب ہر مصر کے قاری سے لے کر لکھنؤ کے قرات کرنے والے قاریان قرآن تک انہیں کم سے کم رک کر ٹھہر کر یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کو مکتوبی شکل سے پہلے کس نے پڑھ دیا کہ اللہ کے کلام کو قرآن کا لقب مل گیا. کیا اللہ نے پڑھ دیا؟ تو اللہ کے 99 ناموں میں قاری ہے نہیں تو اللہ نے تو پڑھا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. 99 ناموں کی انڈیکس بنائیے، فہرست بنائیے. اللہ کے 99 ناموں میں لفظ قاری ہے نہیں تو اللہ نے تو پڑھا نہیں. اور مسلمانوں کے نبی پڑھے لکھے تھے نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کے 99 ناموں میں سے قاری نام ہے نہیں تو اللہ نے تو پڑھا نہیں. مسلمانوں کے نبی پڑھے لکھے تھے نہیں تو نبی نے پڑھا نہیں. تو صحابیوں نے پڑھ دیا. کہا نہیں، سب سے بڑے صحابی کو تو پوری زندگی میں ایک سورت یاد نہیں آئی. سورت بدل گئی مگر سورت یاد نہیں ہوئی.
دکھا رہا ہوں کہ قاری نہیں ہے نبی کے اللہ کے ہو اللہ غالباً یہ نام ہے، یہ پڑھیے گا، اللہ کے ناموں میں سے قاری ہے نہیں تو اللہ نے پڑھا نہیں. مسلمانوں کے نبی پڑھے لکھے تھے نہیں. صحابیوں کو تو سب سے بڑے صحابی ساری زندگی میں ایک سورت یاد نہیں ہوئی تو یا اللہ یہ کس نے پڑھ دیا؟ قرآن کے نزول سے پہلے. اور یہ بھی الگ بات ہے جس نے پڑھا اگر وہ نہ پڑھتا تو کتاب الہی کو قرآن کا لقب نہ ملتا. کیسے کس نے پڑھ دیا؟ نزول سے پہلے، تنزیل سے پہلے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کے نزول سے پہلے. یہ کس نے پڑھا؟ جب میں نے تلاش کیا تو پتا چلا مسلمان پڑھتے ہیں تو قاری کہلاتے ہیں. جس نے پڑھا وہ خود قرآن. میں پڑھوں یہ قرآن رکھا ہے، میں پڑھوں تو میں قاری، یہ قرآن. مگر جس نے پڑھا وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. تو کیسے تحقیق کروں؟ تو مولانا افسر عباس زیدی لاہوری نے، مرحوم نے 4 مصرے اس منظر پہ پیش کیے کہ دل اس کا مخاطب کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چلتا تھا. جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. جوش کو دیکھتے ہوئے پھر 6 مصرے پڑھ دوں. فاطمہ بنت اسد شیب ابو طالب سے چلی، رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئے ایسے آگے بڑھی جیسے دریائے نیل میں
مسکرائی. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ڈر بن گیا. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر داخل ہوئی. 3 دن کے بعد آغوش مصطفیٰ میں مرتضی جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا نبی نے علی کو سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا اور ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو توریت سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں. کہ توریت عیسیٰ سے بہتر سنائی, انجیل عیسیٰ سے بہتر سنائی, زبور موسیٰ سے بہتر سنائی, داؤد سے بہتر آپ نے زبور سنائی. قرآن بہتر اسی طرح سے قرآن سنایا کہ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے. ابھی تو ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی, سنا کیسے دیا. ہمارے یہاں چراغ سے چراغ جلتے ہیں. ایک جملہ کہا کرتے تھے مرحوم علامہ, کہتے تھے کہ زبان ڈالی نہیں بلکہ نبی نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی. اور موجز شمبھلی مرحوم نے, ہندوستان کے مشہور استاد موجز شمبھلی نے 4 مصرے کہے کہ نبی نے منہ میں علی کے زبانی حیرت کیا. نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے, زبان ہر کسو ناقص کو دی نہیں جاتی, رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا
اس لیے قرآن اپنے لیے کہے گا سیرت بہی جبال قطعت بہی الارض کل ما بہی الموتى. اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. قطعت بہی الارض زمین کو قطع کیا جا سکتا ہے. کل ما بہی الموتى مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا اگر قرآن یہ ہے تو آپ قاریان قرآن کی کمی نہیں ہے نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ انگلستان میں. جس کو زندہ کرانا چاہتے ہو قرآن کو قاری کو بلاؤ تلاوت کرو زندہ کرا دو. قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی غیر مسلموں کو سمجھ میں نہ جائے قرآن ورنہ کہیں گے کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے دلیل کہاں ہے مردوں کو کہاں زندہ کر رہا ہے. سیرت بہی جبال اس کے ذریعے سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. قطعت بہی الارض زمین کو قطع کیا جا سکتا ہے. ہندوستان اور پاکستان لڑتے رہتے ہیں لائن آف کنٹرول پر. کشمیر کے 15 قاریوں کو بلا کے کہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور وہ پھونک مار دے. پاکستان ادھر ہندوستان ادھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے کیونکہ زمین اس سے قطع کی جا سکتی ہے. کیوں رات دن خون بہ رہا ہے؟ کل ما بہی الموتى اس سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. ہم نے تو قاری کو دیکھا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو محلے والے بلا کے کہتے ہیں تب نکل رہا ہے بابا جان کا ذرا سی سورہ یاسین پڑھو. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ سورہ یاسین پڑھ کے زندہ کو مردہ کر رہے ہیں. قطعت بہی الارض زمین قطع کی جا سکتی ہے. کل ما بہی الموتى مردوں سے کلام ہو سکتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں. آج تک کسی نے اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹائے ہو قاریوں نے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا بڑا دعویٰ جب نہیں ملے تو ان تنگتن کے آستانے پہ جھکنے والے ملنگوں کے پاس آ کر پوچھ لینا کہ آخر وہ کون ہے جو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. اگر چاہنے والا کہے تو الگ بات ہے, اگر دشمن کہہ دے تو الگ بات ہے. جب مباہلے کے میدان میں تنگتن کو دیکھا تو یہی کہا تھا ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. بڑا پیارا نعرہ لگایا اور بہت اچھے لگ رہے تھے تو 4 مصرے پھر مربوط ہو گئے. حیدر کے معجزات کو کیسے چھپاؤ گے؟ اور دوسرا مصرع میں پڑھ دوں تو تیسرے چوتھے مصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حیدر کے معجزات کو کیسے چھپاؤ گے؟ تنکوں سے کائنات کو کیسے چھپاؤ گے؟ اب میں کیا کروں؟ مباہلہ بھی میدان میں, عید کے دن کاندھے پہ اٹھانا بھی میدان میں, غدیر بھی میدان میں. حیدر کے معجزات کو کیسے چھپاؤ گے؟ تنکوں سے کائنات کو کیسے چھپاؤ گے؟ اور گھر میں نبی نے جو بھی کہا وہ چھپا لیا, میدان کے واقعات کو کیسے چھپاؤ گے؟ بتا کون ہے جو مردوں کو قرآن کے ذریعے زندہ کر دے؟ مگر جو فارس قرآن ہے وہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے
اسے موت کہتے ہیں۔ جب سانس چلے تو زندگی، جب کان سنے تو زندگی، جب آنکھ دیکھے تو زندگی، یہ تمہاری نظر میں زندگی اور موت ہوگی۔ ہم نے تو جب علی کی نیت کرتے ہوئے دیکھا اور ٹھوکر مارتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا کہ علی کی نیت کا نام موت ہے، ٹھوکر کا نام زندگی ہے۔ قرآن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ بھٹکتی ہوئی فکروں کو صراط مستقیم پہ لے جائے۔ نبی و علی و پنجتن کا کام بھی یہ ہے کہ بکھرے ہوئے اذہان کے بھٹکتے ہوئے جانوروں کو صراط مستقیم تک پہنچائے۔ ابھی تک مسلمان نمازیں تو پڑھتے ہیں نا صراط المستقیم، مگر پتہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ساری زندگی ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے تو جس نے عشاء کی نماز آج پڑھی ہوگی کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور رات میں ہی مر گئے تو بغیر دیکھے ہوئے مریں گے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جو قائم کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں قائم رکھ۔ میں نے بڑا ٹٹولا، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاشا، بڑا پوچھا کہ کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ کیا یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ صراط مانی راستہ، مستقیم مانی سیدھا۔ جو حج کرنے گئے ہیں سعودی عرب جب پہنچے ہوں گے، جس سے بھی کہو وہ کچھ بھی راستہ پوچھو تو سارے عربی کے ٹیڑھے لوگ میں بھی کبھی کبھی راستہ بھٹک جاتا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں ہماری ہوٹل کہاں ہے؟ میں نے کہا ہوٹل کہاں ہے؟ کہ مستقیم۔ اب اس طرف سے دوسرے والے سے پوچھا، میں نے کہا ہوٹل کہاں ہے؟ تو وہ مستقیم۔ ادھر سے پوچھا ہوٹل کہاں ہے؟ کہ مستقیم۔ ادھر سے پوچھا ہوٹل کہاں پہ ہے بھائی؟ یہ والی اس ہوٹل پہ رکے، مستقیم۔ تو کم وقت کہنا جانتے ہیں۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا آپ ہی بتا دو صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ جنت کا شوق بہت ہے نا، کہ جنت تک کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اچھا پوچھنا میری مجلس سننے کے بعد کل پرسوں جب بھی آپ کو ٹائم ملے قاری صاحب سے کہ یہ بتاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو کہیں گے سورہ الحمد والا، قرآن والا۔ میں نے کہا ہاں، کہ جنت تک کا راستہ دیکھیں کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، جنت تک کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ پوری بات نہیں کرتے۔ میں چیڈل سے وقار شاہ صاحب کے گھر سے آیا ہوں، الرضا تک آیا ہوں، یہ نہیں بتاتے کہ راستہ جاتا کہاں سے ہے۔ میں اتنی خاموشی سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھ کے ایسی گزر جاؤں گا۔ جنت تک کا جس سے پوچھے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ جنت تک کا راستہ۔ میں آیا ہوں
مانچسٹر تو کہتے ہیں مانچسٹر تک کا راستہ، کوئی کہاں سے راستہ؟ یہ انجام تو بتاتے ہیں جن کا انجام بھی ٹھیک نہیں، یہ تو بتاتے ہیں جنت تک کا راستہ، مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ جنت تک کا راستہ جاتا کہاں سے ہے۔ الہ بتاتے ہیں، الہ عربی میں، من نہیں بتاتے، تو بتاتے ہیں، فرعون نہیں بتاتے، تک بتاتے ہیں، سے نہیں بتاتے، انجام بتاتے ہیں، آغاز نہیں بتاتے، انتہا بتاتے ہیں، ابتدا نہیں بتاتے۔ تو مجھے ابتدا بتاؤ کہ سفر کا آغاز کروں تو کہاں سے کروں تاکہ جنت تک پہنچ جاؤں؟ جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے پہنچوں؟ جنت تک کا راستہ میں آنا چاہتا ہوں، الرضا چلوں کہاں سے؟ سمت کیا ہو، مگر یہاں سے برابر سے ہی چلوں گا الرضا کے، اور سمت غلط ہوگی، جتنا چلوں گا اتنا ہی دور ہوتا چلا جاؤں گا۔ مجھے سمت بتاؤ، چلوں کہاں سے، سمت کیا ہو، کہاں سے تلاش کروں کہ یہ سے راستہ جاتا کہاں سے ہے؟ جب نہیں پتا چلا تو میں نے پریکٹیکل کیا، کتابوں کے ڈھیر لگائے، حدیثوں کے انبار لگائے، آیتوں کو سلیکٹ کیا۔ مجھے بتاؤ، میں اب ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو آپ تو آغوش مادر سے مجلس سن رہے ہیں، جو یہ چھوٹا سا بچہ اگر سنے تو اسے بھی صراط مستقیم کا پتہ چل جائے کہ راستہ صراط مستقیم جاتا کہاں سے ہے۔ میں سے کی بات بتا رہا ہوں کہ تک تو سارے مسلمان کہتے ہیں جنت تک کا راستہ، میں آپ کو سے بتانا چاہتا ہوں کہ جاتا شروع کہاں سے ہے صراط مستقیم کا راستہ۔ اور میں یہ بتا دیا تو میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے آنے کی محنت سوارت ہو گئی۔ اچھا، مجھے ساری دنیا کے مسلمان صرف اتنا بتا دیں کہ یہ فرشتے رہتے کہاں ہیں؟